أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. آج ہمارا سیشن سیرہ کا 19 سیشن ہے، اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ سیرہ کے سیکنڈ فیز یعنی مدنی پیریڈ میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو جو ہمارا لاسٹ سیشن تھا اس میں ہم نے ہجرت کے بارے میں جانا. آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم لوگ مدینہ کے جو انیشیل سٹیج تھا اس کے اوپر جو اقدامات ہوئے ان کو دیکھیں گے، یعنی کریشن آف نیو کمیونٹی اینڈ سوشل آرڈر آفٹر ہجرا. یہ ہمارے ٹاپکس ہیں جو ہم کور کریں گے انشاءاللہ. سیشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے سے ریکیپ کرتے ہیں. ہمارا جو سیشن تھا ہجرہ کا، اس سے کچھ لیسنز جو ہم لوگ ڈرائیو کر سکتے ہیں. اس میں اگر سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں تو ہجرت جو ہوتی ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے فگریٹو ہجرت، اس میں ہم لوگ کو حدیث پتہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ہجرت ہے. اور دوسری جو ہجرت ہے وہ ہے لیٹرل ہجرت، اور اس میں ہم لوگ کو پتہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہجرت کی. تو اس کے اندر جو اسٹریٹجیز اور پلاننگ تھی اس کو ہم لوگ اگر دیکھیں نا تو شروع سے لے کر مدینہ پہنچنے تک جو جو راستے میں اقدامات ہوئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ایک پلاننگ اور اسٹریٹجیز کا حصہ تھی. مثال کے طور پر جیسے سب سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، وہ دوپہر کے وقت گئے. اس وقت جو ہے وہ سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ان کے گھر والوں سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنا، یہ ان کو اس چیز کو سیکرٹ رکھنے کے لیے. اور تھرڈ پہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلانا، پھر جانور پہلے سے تیار رکھنا، اندھیرے میں گھر سے نکلنا. اس کے بعد انہوں نے عبداللہ بن عریقت ان کو اپنا ایک گائیڈ ہائر کیا تھا. اسی طرح مدینہ کے راستہ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چوز کرنا. تو یہ جو ساری چیزیں اینڈ تک مدینہ پہنچنے تک جو بھی راستے میں اقدامات ہوئے ان کو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کا حصہ کہہ سکتے ہیں. اب ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. انہیں پتہ تھا کہ اللہ جو ہیں ان کے لیے ہر کام میں مدد فرمائے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پلاننگ کی. تو یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ کیوں؟ صرف اور صرف ہمیں سکھانے کے لیے کہ ایز اے مسلم وی ہیو ٹو ڈو آور بیسٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے رول آف وومن ان ہجرت. یہ بہت زیادہ اہم ایک چیز ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا کوسچن پوچھوں گی، اگر کوئی اس کا جواب دینا چاہے. میں چاہوں گی کہ اگر کوئی فیمیل دینا تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا کہ ہو واز دا نریٹر آف دی اسٹوری آف ہجرا؟ اینی ون؟ اچھا، کسی کو نہیں پتا؟ جی اسما بنت نازیہ، ابو بکر. نازیہ آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں. آپ مائک پہ آ کے بتا دیں. کیا یہ حضرت عائشہ تھی جو کہ حضرت ابوبکر ان کے ساتھ تھے اور حضرت ہوں. اسما؟
एग्जैक्टली। आपने सही बताया। हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा, उन्होंने जो हिजरत की स्टोरी है ना, इसको नरेट किया है, और ये सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। इसी तरह हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी ताला अन्हो अन्हा सॉरी, उनका किरदार भी हमारे सामने है कि उन्होंने किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी ताला अन्हों की उन्होंने मदद की। उसके बाद थर्ड पे आता है, यू नीड टू चूज़ योर कंपेनियन वेल। नबी वसल्लम ने अपना साथी हिज्जत का किन को मुंतखब किया? हज़रत अबू बकर रज़ी तआला अन्हु को। तो इसको अगर हम लोग देखें ना, तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि ही लव्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं था, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को एक तरह से साबित किया। यानी हिजरत में जिस तरह उन्होंने कदम कदम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनका उनके लिए अपनी जान को पेश किया। आप लोगों को वो वाक़या याद होगा कि हिजरत के जब नबी सल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे थे, तो हज़रत अबू बकर कभी नबी सल्लम के आगे आ रहे थे और कभी पीछे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जब मुझे लगता है ना कि कोई आपके ऊपर आगे से हमला कर सकता है, तो मैं आपके आगे आ जाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि कोई पीछे से कर सकता है, तो मैं पीछे चला जाता हूँ। तो इसी तरह ना हज़रत अस्मा कहती हैं कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ना, कुछ लोग जो थे वो इस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे थे कि कौन बेहतर है, अबू बकर रज़ी तआला अन्हु या फिर उमर रज़ी तआला अन्हु। जब उमर रज़ी तआला अन्हु को ये पता चला ना, तो वो उन लोगों के पास गए और उनसे कहा कि तुम लोगों को अगर यानी इस चीज़ का पता चल जाए कि अबू बकर की जो एक रात थी ना गारे हिरा में, वो उमर की पूरी ज़िंदगी की इबादत से बेहतर है। यानी इस दर्जा इस कदर जो था अबू बकर रज़ी तआला अन्हु को का दर्जा था हिजरत की वजह से भी, और वैसे भी उनका नबी वसल्लम के साथ जो ताल्लुक़ था। उसके बाद आता है सीक्रेसी और दावा। हिजरत में कुछ चीज़ें जो थीं वो सीक्रेट रखी गई, और शुरू में जैसे मैंने बताया कि हिजरत का जो निकलने का वक्त था, वो हज़रत अली और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा इन दोनों को सिर्फ मालूम था, और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ैमिली को। तो कुछ चीज़ें जो थी हिजरत में वो उनको सीक्रेट रखा गया, ख़ास तौर पर दावा के लिए। दावा के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ना, तो इसमें ओपनली दावत उस तरह से नहीं दी गई। कुछ ऐसे मामलात हुए जहाँ पे दी गई और कुछ पे नहीं दी गई। उसके बाद है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर स्कॉलर और दाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर गए, तो उन्होंने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप वसल्लम से कहा कि मेरे पास दो ऊँट हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मैं उनकी कीमत अदा करूँगा। ये चीज़ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर हम लोग देखें ना कि एक स्कॉलर और एक ताई है आज के दौर में, उसके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर और वो किसी हुकूमत के जो है वो ऊपर डिपेंड करता है, या हुकूमत जिनको फीड करती है ना जिन स्कॉलर्स को, तो जाहिर है कि वो फिर फतवे भी अपनी मर्ज़ी से ही लेते हैं। वो ओपनली उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, और उन लोगों ने वही करना होता है जो उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं। तो ये कुछ लेसन्स थे जो हिजरत से मैंने आप लोगों के सामने रखे। अब हम लोग देखें तो मदीना का बैकग्राउंड और लैंडस्केप, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि मदीना जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो वहाँ पे हालात कैसे थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हिजरत की, तो उनको तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोगों से वास्ता पड़ा, जिनके प्रॉब्लम्स भी मुख्तलिफ थे। उनमें सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस थे, जो कि शरीफुन नफ्स और अल्लाह से डरने वाले और पहले ईमान लाने वाले थे। और दूसरे जो थे वो मदीना के पॉलीथिस्ट यानी मुशरिकीन, जो अभी ईमान नहीं लाए थे, और या फिर उनको अब मुनाफिकीन भी इसी में शामिल होते हैं, इसी कैटेगरी में। और थर्ड पे थे दी जूस। इनमें इनके तीन कबीले थे, बनु नज़ीर, बनु कैनका और बनु कुरैज़ा।
اب ان کو ہم لوگ ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے صحابہ، انہوں نے قرآن کی ٹیچنگز کو یعنی دل و جان سے قبول کیا، اور انہیں اپنی جو زندگی میں اس چیز میں انٹرنلائز کرنے کی پوری انہوں نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یعنی true believers are only those whose hearts tremble at the remembrance of Allah, whose faith increases when His revelations are recited to them, and who put their trust in their Lord۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ کیٹیگری تھی پولیٹسٹ، یہ دوسرا ایک گروپ تھا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیل کرنا پڑا۔ ان میں سے جو کچھ لوگ تھے وہ اپنے آباء و اجداد کے جو ان کے بلیفس تھے اس کے اوپر وہ لوگ کنفیوز تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس میں سے اسلام قبول کیا، اور جو کچھ لوگ تھے ان میں یعنی کہ ان کے انٹینشنز جو تھی وہ بری تھی، اور وہ کھل کر مخالفت نہیں کر سکتے تھے۔ اور ان میں جو سب سے سر فہرست نام ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جنگ بواس کے بعد نا تقریباً الاوس یعنی اوس اور خزرج ان کا وہ لیڈر بننے والا تھا، مدینہ کے جو دو مین قبیلے تھے۔ اب اس حوالے سے نا ایک واقعہ ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی، اس کے بعد آپ لوگ اندازہ لگائیے گا کہ کس طرح کے حالات تھے مدینہ میں شروع میں۔ یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے قافلے کے ساتھ اس کے پاس سے گزرے، یعنی عبداللہ بن ابی کے۔ وہی واقعہ تھا، تو آپ یہ صلی اللہ علیہ خاص وسلم کے واقعہ تھا۔ سامنے گزرے اور اس کو سلام کیا، پھر بیٹھ کر قرآن پڑھا، اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کی یاد دلائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو عبداللہ بن ابی نے کہا، تمہاری بات سے بہتر کوئی بات نہیں، اگر یہ سچ ہے اپنے گھر میں بیٹھو، جو تمہارے پاس آئے اسے یہ بات کہو، اور جو نہ آئے اس پر یہ بات زبردستی نہ کرو، اور نہ اس کے مجمع میں وہ کہو جو اسے ناگوار ہو۔ تو یعنی کہ اس کے اوپر پھر عبداللہ بن رواحہ جو کہ مسلمانوں میں سے چند افراد کے ساتھ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں تم ہم سے ملا کرو، ہماری مجلسوں اور گھروں میں آیا کرو، کیونکہ خدا کی قسم یہ وہ بات ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں اور جس سے ہمیں عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ تو عبداللہ بن ابی نے اپنے لوگوں میں سے ان میں جو کچھ دیکھا وہ دیکھ کر کہا، جب تمہارا سردار ہی تمہارا دشمن بن جائے تو تمہاری ذلت و رسوائی ختم نہیں ہوگی، تم ہمیشہ دبائے جاؤ گے اور اس کے ہاتھوں مارے جاؤ گے جو خود لڑنے والا نہیں۔ کیا باز اپنے پروں کے بغیر اڑ سکتا ہے؟ اور اگر ایک دن وہ اپنے پر نوچ ڈالے تو لازماً گر جائے گا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی سواری کی گرد ہم سے دور رکھو۔ یہ تو یہاں پہ جو عبداللہ بن ابی کی شخصیت تھی نا، یہ وہ بن گئی تھی ایک طرح سے کہ جو مدینہ میں مقابلے اور جنگ کے لیے سب سے زیادہ اہل تھے۔ یہاں پہ نا ایک عبداللہ بن ابی جو وہاں پہ کردار ادا کر رہا تھا نا، ففتھ کولم وارفیئر، یہ ایک ٹرم ہے جو آج کل یوز کی جاتی ہے۔ عبداللہ بن ابی یہ یعنی کہ وہاں پہ مدینہ میں اس وقت کر رہا تھا ففتھ کولم وارفیئر۔ اس کے بارے میں نا آپ لوگ دیکھیے گا کہ یہ کیا ہے اور یہ کون سی ٹیکٹکس ہیں جو کہ یوز کی جاتی ہیں آج کے دور میں۔ اس کے بعد تھرڈ پہ ہیں دی جوز۔ اب یہودیوں کا ان کا تھوڑا سا پس منظر دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے تھے۔ یہ لوگ جو تھے وہ بیزنطین اور سیرین ان کے ظلم و ستم کے سے بچ کے یہ لوگ شام سے حجاز کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے، اور مدینہ میں جو تیسرا بڑا تھا نا گروہ یہ ان کا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب اپنے اس نئے وطن میں یہ لوگ آئے تو انہوں نے عربوں کا لباس، ان کی زبان اور کچھ رسم و رواج بھی اختیار کر لیے تھے، اور حتیٰ کہ ان لوگوں نے انٹر میریجز بھی جو مقامی عرب تھے ان سے کی۔ لیکن جو ان لوگوں کی جو ایتھنک وہ تھی نا، ان کی اپنی نسلی تعصب، اس چیز کو ان لوگوں نے برقرار رکھا کہ وہ سماجی طور پر ہمیشہ دوسروں سے خود کو الگ رکھا، اور جو ان کا جو اسرائیلی ہیریٹیج تھا اس چیز پر یہ جو فخر کرتے تھے۔
उस चीज़ को इन लोगों ने हमेशा बरकरार रखा। और अरबों को ये लोग क्या कहते थे, इलिटरेट, कदामत पसंद, सादा लोग, बैकवर्ड, यानी इस तरह से ये लोग समझते थे। अच्छा, ये लोग करते क्या थे कि अपने जो पड़ोसियों के मालो दौलत को अपने मुफाद की ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल करते थे। दूसरे जो कबाइल थे उनको आपस में लड़ा कर खुद चुपचाप किनारे पे बैठ जाते और तमाशा देखते। और उसके बाद क्या करते कि ये ना भारी भरकम सूदी कर्जे देते, ताकि जो सरमाए की कमी से जंग ना बंद होने पाए। तो इससे ये लोग दोहरा मुनाफा कमाते। और एक तरफ से इन लोगों ने अपनी जो जमात थी, यानी इनकी जो अपनी जमीयत थी, उसको महफूज रखा हुआ था, और दूसरी तरफ ये जो सूद का बाजार था उसको ठंडा नहीं पड़ने देते थे। तो इनके जो कबीले थे ना तीन, उनमें बनु कैनका जो था ये मदीना के सेंटर में आबाद था, और बनु करेजा और बनु नज़ीर ये मदीना के बाहर किलों में रहते थे। तो अब ये जो तीनों कैटेगरीज की मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया है ना, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि ये वो हालात थे जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ डील करना था। और ये कोई आसान काम नहीं था। यानी कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना हिजरत के बाद, तो लगता है कि हर चीज़ जो है ना वो सही हो गई थी। एवरीवन बिकम मुस्लिम, एवरीवन लव रसूलुल्लाह, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इट वाज, यानी कि नॉट इजी टू रूल ओवर मदीना। इट वाज वेरी डिफिकल्ट ऑन ऑन द इनिशियल स्टेज। तो अब हम लोग देखते हैं कौन से प्रोजेक्ट्स थे जो कि मदीना में उस वक्त शुरू किए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर शुरू की। उसके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ये वो लोग हैं कि अगर हम उनको मुल्क में दस्तरस दें, यानी तमकीन दें, तो नमाज पढ़ें और ज़कात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें, और सब कामों का अंजाम खुदा ही के इख्तियार में है। तो मस्जिद जो थी वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल सेंटर उसको बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, इसी तरह कोर्ट और कम्युनिटी हॉल, और मुसलमानों के लिए एक रेजिडेंस स्पेस बनाई गई। और इसी तरह अज़ान जो है वो किस तरह से, अज़ान का जो बैकग्राउंड है वो भी आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से अज़ान जो है वो इनिशिएट की गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर था वो मस्जिद के साथ ही, यानी कि उसके साथ मुंसलिक था एक तरह से। तो इसके अलावा मस्जिद के इम्पोर्टेंट के ऊपर हमारा जो लास्ट सेशन हुआ था ना, उसमें बात हुई थी। अगर किसी ने वो सेशन नहीं देखा तो आप लोगों से गुजारिश है कि उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा। और वो आप लोगों को ना मस्जिद की अहमियत और क्यों आज के दौर में ज़रूरी है मस्जिद, अ, तो वो चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, मुआख़ात यानी ब्रदरहुड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। और सब मिलकर खुदा की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और मुतफरिक ना होना, और खुदा की इस मेहरबानी को याद करो, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए। और तुम आग के घरे के किनारे तक पहुंच चुके थे, तो खुदा ने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह खुदा तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम हिदायत पाओ। इसी तरह सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी, और अगर तुम दुनिया भर की दौलत खर्च करते तब भी उनके दिलों में उल्फत ना पैदा कर सकते, मगर खुदा ही ने उनमें उल्फत डाल दी, बेशक वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। इसी तरह सूरह अल हशर की आयत नंबर 9 में फरमाया, और उन लोगों के लिए भी जो मुहाजिरीन से पहले हिजरत के घर यानी मदीना में मुकीम और ईमान में मुस्तकिल रहे, और जो लोग हिजरत करके उनके पास आते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, और जो कुछ उनको मिला उससे अपने दिल में कुछ ख्वाहिश नहीं पाते,
اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتجاج یعنی حاجت ہی ہو، اور جو شخص ہرس سے نفس سے بچا لیا گیا تو اسے تو ایسے لوگ مراد پانے والے ہیں۔ انصار یعنی مددگار جو مدینہ کے مقامی باشندے تھے، ان کے پاس دولت اور وسائل موجود تھے، مگر وہ آپس میں ان کے اندرونی اختلافات اور قبائلی جو جھگڑے تھے نا، وہ ان چیزوں کا شکار تھے۔ اور مہاجرین جو مکہ سے یعنی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہجرت کر کے آئے تھے، ان میں سے جو اکثر تھے نا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ وسائل سے محروم تھے، یعنی ایک نیو کمیونٹی واز ڈیولپڈ جس کا اچھا یہاں پہ نا جو عربوں میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے جو ریلیشن شپ ہوتا تھا، بونڈ ہوتا تھا، وہ بلڈ ریلیشن شپ کا ہوتا تھا یا پھر اکانومیکل ریلیشن شپ کا بونڈ ہوتا تھا، لیکن اب یہاں پہ ایک ایسی کمیونٹی بنائی گئی جس کا جو بونڈ تھا وہ تھا آن دی بیسس آف فیتھ، یعنی فیتھ بیسڈ کمیونٹی، یا مہاجرین کا انصار کے ساتھ بھائی چارہ کا رشتہ یعنی بنایا گیا۔ انصار نے اپنے مال، انہوں نے اپنے گھر، حتیٰ کہ اپنی جائیداد میں حصے تک مہاجرین کو دے دیے، اور پھر یہ تب تک رہا کہ جب تک وہ وراثت کی آیت نازل نہیں ہو گئی۔ اچھا یہاں پہ اس چیز کا اگر ہم لوگ موازنہ آج کے اپنے دور سے کریں نا، تو جو ریفیوجی کرائسس ہے، ترکی کے جو ہے نا ایک اس میں طیب اردوان، اس کے مطابق انہوں نے اپنے جو شامی پناہ گزین تھے نا، ان لوگوں نے جب ان کو بنیادی سہولیات فراہم کی تو اس میں ان لوگوں کے 3.2 ملین جو تھی نا وہ اس چیز کا 3.2 ملین افراد تھے جن کا جو خرچ تھا وہ 40 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا۔ ان کے آج کل اگر ہم لوگ پاکستان کی اگزامپل لیں تو افغانستان کے جو لوگ تھے افغانی، ان کو کس طرح سے نکالا گیا، تو اس چیز کو آپ لوگ اس سے کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ آج ہم لوگ مسلم امہ نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر ہم لوگ اپنے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو ہم لوگ پناہ نہیں دے سکتے، اور اس وقت جو انصار تھے انہوں نے مہاجرین کی کس کس طرح سے مدد کی، تو یہ بہت اچھے سے ہم لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں دی مساک مدینہ، چارٹر آف مدینہ۔ یہ ایک بہت اہم ایک معاہدہ تھا جو انیشیل سٹیج کے اوپر کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدات کے شاندار استعمال کی ایک عظیم مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلم اور غیر مسلم قبائل کے درمیان طے کیا تھا۔ اس معاہدے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تمام جاہلی دشمنیوں اور قبائلی عداوتوں کو ختم کرنا۔ معاہدے کی تیاری اور بات چیت کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکار یعنی فالوورز، صحابہ کرام اور غیر مسلم جو لوگ تھے اپنے نیبرز میں، ان لوگوں سے مشورہ کیا، اور اس کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے اور باہمی طور پر فیصلہ کیا کہ وہ خود کو ایک سٹی اسٹیٹ کے حیثیت سے منظم کریں گے۔ اس معاہدے نے ان کے آپس میں جو رائٹس تھیں، ان کی ڈیوٹیز تھیں اور میوچل ڈیفینس، اس چیز کو ڈیفائن کیا، اور مہاجرین اور انصار کو ایک امہ کہا گیا باقی سب سے الگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ اور چیف جج بنے۔ اچھا یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو یہود جو تھے وہ ایک مضبوط اور با اثر قوت تھے اس وقت، ان کے پاس ان کے اپنی ملٹری اور فائنینشیل طاقت بھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ان کے ساتھ فوری طور پر جنگ چھیڑ دینا کسی قسم یعنی کہ دانش مندی نہیں تھی اس سٹیج کے اوپر۔ تو اس میں ایک یہ بھی چیز تھی کہ یہود چونکہ اہل کتاب تھے، تو ایک یہ بھی تھا کہ وہ شاید وہ اسلام قبول کر سکیں، یعنی کہ اسلام قبول کرنے کی امید موجود تھی۔
تو میثاق مدینہ دراصل ایک سیاسی اور سماجی معاہدہ تھا جس میں دو بنیادی طور پر تعلقات منظم کیے گئے۔ ایک تو مہاجرین اور انصار کے درمیان داخلی نظام و اتحاد، اور دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں اور یہود کے درمیان تعلقات کا تعین کیا گیا۔ اس میں بھی نا دو الگ درجے تھے۔ پہلے اوپر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مدینہ کے جو اندر رہتے تھے وہ تھے بنو کینکا اور بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ لوگ باہر رہتے تھے۔ تو پہلا درجہ یہ تھا کہ وہ یہودی جو مدینہ کی مسلم برادری کے اندر رہتے تھے اور جن کی آبادیاں مسلمانوں کے قریب میں تھی ان کے ساتھ، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ یہودی جو علیحدہ قلعے بند بستیوں میں یا اپنے قبائلی مراکز میں آباد تھے اور براہ راست مسلم جو نظم اجتماعی میں شامل نہیں تھے۔ تو یوں اس جو معاشرہ تھا نا یہ والا، اس کے افراد کے درمیان تعلقات باوجود کہ ان کے مذاہب جو تھے وہ مختلف تھے، پہلی اسلامی ریاست یعنی ریاست نبوی کے اندر منظم کیے گئے۔ اس معاہدے نے سب کے لیے مکمل انصاف کو یقینی بنایا، ان کے ان کے اطمینان آرام کی ضمانت دی، ان کے حقوق محفوظ کیے گئے اور ان کی ذمہ داریاں تعین کی گئیں۔ اس اسلامی وطن کے تمام باشندوں کا واحد دشمن صرف قریش تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ ان کے خلاف جدوجہد کرنا سب پر لازم تھا اور ان سے اتحاد یا دوستی کرنا اس چیز کو منع کیا گیا۔ اگر ہم لوگ بنیادی دفعات دیکھیں نا اس چارٹر کی، تو اس میں یہ تھا کہ تمام ایمان والے یعنی مہاجرین و انصار ایک الگ امت ہیں، دوسروں سے جدا۔ ہر قبیلہ اپنی دیت خود ادا کرے گا اور اپنے قیدیوں کو عزت کے ساتھ چھڑائے گا۔ کوئی مومن بے سہارا یا محتاج نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو لوگ فساد یا دشمنی پھیلائیں گے ان کے خلاف سب متحد ہو کر مزاحمت کریں گے۔ کوئی مومن کسی کافر کو مومن کے خلاف نہ مارے گا اور نہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ کی حفاظت تمام مومنوں کے لیے برابر ہے۔ مومن آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ جو یہود اس معاہدے میں شامل ہوں گے انہیں بھی برابر کی حفاظت اور مدد حاصل ہوگی۔ مومنوں کا امن مشترک ہے، جنگ میں کوئی الگ معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ مجرموں کو پناہ نہیں دی جائے گی، جو انہیں پناہ دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں اس کے مین دفعات میں شامل تھی۔ اس معاہدے نے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جو تعلقات تھے نا اس کو باقاعدہ ایک قانون کی شکل دی، جس سے دونوں فریقوں کے درمیان ان کے اپنے حقوق اور ذمہ داریاں بالکل یعنی کرسٹل کلیئر ہو گئیں، اور کسی قسم کی جو غلط تعبیر یعنی انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں رہی۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوا تھا کہ اس نے مسلمانوں کے دفاعی پہلو کو مستقبل کے کسی ممکنہ یہودی حملے سے محفوظ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اس معاہدے نے قریش کو مدینہ کے دشمن قرار دے کر یہودیوں کو اس بات سے روکا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف قریش کی کوئی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ معاہدے کے تحت یہودی اس بات کے پابند ہوئے کہ اگر قریش مدینہ یا مسلمانوں پر حملہ کریں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کریں۔ تمام تنازعات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر کے حل کیا جائے گا۔ جو شخص جان بوجھ کر قتل کرے گا اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ مقتول کے اہل خانہ معاف کر دے۔ تو اس معاہدے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تین جو یہودی قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کو اس بات کا پابند بنا دیا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے۔ اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ تو یہ شاندار معاہدہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ طے کیا، اس نے مدینہ میں دوسری طاقت بننے کی ان کی جو صلاحیت تھی نا یہودیوں کی، اس چیز کو غیر مؤثر یعنی نیوٹرلائز کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبداللہ بن ابی تھا اس کو بھی غیر مؤثر کر دیا، وہ جو بننے والا تھا ان کا سردار۔ یوں یہ معاہدہ جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سیاسی و عسکری کامیابی ثابت ہوا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اور اس کے گرد و نواح پر مکمل سیاسی اور فوجی کنٹرول یعنی کمپریہنسو پولیٹیکل اینڈ ملٹری کنٹرول حاصل کرنے میں مدد دی، اور جو قریش تھے ان کو ایک پوٹینشیل الائی کو اپنے دائرۂ اختیار سے خارج کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں اسٹاپ کرنا ہوگا، بریک لینی ہوگی۔
اس کی میجر ریزن ہے ریمیننگ میٹنگ ٹائم جو ہے وہ 3 منٹ سے کم رہ گیا. تو میں ابھی رائٹ اوے آپ لوگ کو جسٹ 2 منٹس آپ لوگ سے ریکوائر ہے. میں میٹنگ اینڈ کر رہا ہوں اور ہم لوگ دوبارہ ود ان 5 منٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. میں لنک آپ سب کے گروپس میں دوبارہ شیئر کرواتا ہوں. تو کائنڈلی جو جو سب میٹنگ میں ہیں وہ دوبارہ لازمی جوائن کریں. جزاک اللہ خیر.